وہ صحابی رسول تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ عظیم صحابی جنہوں نے کون دنیا پر اپنے زندگی میں حکومت 10 سال تک کی. کتنے سال تک؟ 10 سال تک کی. تو ان کی وفات کب ہے؟ ان کی وفات ہے 1 محرم الحرام کو. کب ہے؟ 1 محرم الحرام کو. تو اب اس سے اندازہ لگائیے 1 محرم الحرام کو اس صحابی کی شہادت ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے. اور انہوں نے کون دنیا پر اسلامی حکومت کو قائم کیا. اتنے عظیم اور جنرل صحابی. ان کی کب ہے وفات؟ ان کی شہادت کب ہے؟ 1 محرم الحرام کو. تو کیا وجہ ہے اتنے عظیم صحابی جن کی شہادت اور وفات 1 محرم الحرام کو ہے، ہم کو وہ یاد نہیں ہے، لیکن 10 تاریخ یہ ہم کو حضرت حسین کے نام پر یاد ہے. یہ اس کو سمجھنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ شیعہ نے اس طرح ایک ہوا چلائی کہ عظیم صحابی کے وفات کو ہم مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکال دیا اور صرف حضرت حسین کے نام پر، ہمدردی کے نام پر اس طرح دین اسلام میں ملاوٹ کی کوشش کی. اور ہم سنیوں میں پہلے سے ہی ایسا ہے، تعلیمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں. ہم کیا ہے؟ تعلیمی اعتبار سے کمزور. ہم کو صحیح سے دین اسلام کا علم نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں. ہمارے دادا نے اس طرح کیا، ہمارے والد نے اس طرح کیا، ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ہم نے تو ایسا دیکھے. تو دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھا دیکھی عمل کریں. دین اسلام میں ہر چیز کا عمل طے ہے. جیسے جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے ہمارے اوپر، تو یہ ہمارے اوپر طے ہے. اب قیامت تک اس میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز اجر و ثواب کی چیز ہے، اس پر جو ہے تو ثواب زیادہ ملتا ہے 2 کے بجائے 4 کرو آج امام صاحب. یہ بول سکتے ہیں کہ ہم نہیں بول سکتے. محترم پیارے عزیز طلبہ اکرام، آج یوم عاشوراء کا دن یعنی 10 محرم الحرام اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح اسلامی تاریخ کے اعتبار سے محرم الحرام اسلامی سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. ہمارا سال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام. محرم الحرام یہ ایک عظیم مہینہ ہے، یہ ایک عبادت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. کون سا ہے؟ بولو کون سا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کو مخالفین نے یزید کی طرف سے جو جنگ اور معرکہ ہوا اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. حضرت حسین کون ہے؟ بولو آپ، حضرت حسین کون ہے؟ حضرت حسین صحابی رسول ہے. کون ہے؟ صحابی رسول. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ نواسہ رسول ہے. کون ہے؟ نواسہ رسول. یعنی ہمارے جو آخری نبی ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لخت جگر، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہ بیٹے ہیں حضرت حسین. یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے ہیں چھوٹے. حضرت حسن بڑے ہیں اور حضرت حسین چھوٹے ہیں. تو یہ کون ہے؟ نواسہ رسول ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خلیفہ چہارم رہے. کیا رہے؟ خلیفہ چہارم رہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ ہے صحابی رسول. اسی طرح یہ ہے داماد رسول. کون ہے یہ؟ داماد رسول. یعنی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہے رشتے میں. کون ہے؟ داماد. وہ کدھر سے؟ حضرت حسن اور حسین کے یہ والد محترم. تو اس طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن حسین اور حضرت علی کا یہ رشتہ رہا. اس مہینے میں ایک واقعہ جو بڑا پیش آیا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا، یزید کے پیروکار، آج اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے وہ کون لوگ ہیں تو ہمارے سمجھنے کے لیے اور ان کے ظاہری اعمال کی وجہ سے، ان کے کام کی وجہ سے، ان کے عبادات کی وجہ سے ہم اگر دیکھیں گے تو وہ لوگ ہیں شیعہ. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ شیعہ لوگ ہیں. بظاہر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہمدردی، محبت جو ہے دکھانا چاہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں جو ہے شریک ہے اور ایک ہمدردی اس طرح دکھانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اور ان کے کام وہ ہے جو یزیدیوں نے کیے. بلکہ ہم دیکھیں گے تو یہی شیعہ ہے
جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اصل میں قاتل، شیعہ یزید ہی کی نسل سے ہے۔ جو محرم کا مہینہ آتا ہے تو غم کے نام پر تعزیہ نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تعزیہ نکالتے ہیں، غم کے نام پر سواری بٹھاتے ہیں، غم کے نام پر ماتم کرتے ہیں، سینے کو پیٹتے ہیں، غم کے نام پر جو ہے چھاتی کو پیٹتے ہیں، سر کے بال نوچتے ہیں، پھر انگار پر، آگ پر جو ہے کودتے ہیں، اس طرح کے خرافات کرتے ہیں اور اس کو نام دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کا۔ تو اس مہینے میں ایک یہ واقعہ ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سارے مسلمان اور ہم یہ سمجھتے ہیں اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اس مہینے کی جو عظمت ہے، 10 محرم کی جو فضیلت اور عظمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اور اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے۔ ایسا ہم سمجھتے ہیں، عام مسلمانوں کے مزاج میں یہ بات ہے کہ اس دن فضیلت والا اس وجہ سے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے شہادت ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب اگر کسی مہینے کے اور کسی دن کا روزہ ہے تو وہ کون سے مہینے کے روزے ہیں؟ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یعنی رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے کا سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے وہ کون سے مہینے کے روزے کا ملتا ہے؟ محرم الحرام کا۔ یہ سب فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے شہادت سے پہلے۔ کب؟ حضرت حسین کے شہادت سے پہلے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلے سے یہ مہینہ جو ہے بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں نا، الحمدللہ ہم نے آج روزہ رکھا، 10 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ روزہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے۔ اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ گناہ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اگر کوئی روزہ فرض تھا تو وہ روزہ محرم الحرام کے 10 تاریخ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ کب تھا؟ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے اور رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں پر صرف پورے سال میں ایک روزہ فرض تھا۔ کتنے روزے فرض تھے؟ ایک روزہ فرض تھا۔ وہ کون سا روزہ تھا؟ وہ رمضان کا نہیں تھا۔ وہ کون سا تھا؟ وہ محرم الحرام کا ایک روزہ، 10 تاریخ کا ایک روزہ تھا جو مسلمانوں پر فرض تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ 10 تاریخ کا جو فرض روزہ تھا وہ منسوخ ہو گیا اور ہمارے اوپر پورے ایک مہینے کے رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ جب منسوخ ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ روزہ فرض نہیں ہے، اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اس کی کیا ہو گئی؟ فرضیت ختم ہو گئی۔ لیکن اس روزے پر پہلے جو اجر و ثواب تھا اب بھی اگر کوئی یہ روزہ رکھے گا تو اسی طرح کا اس کو اجر و ثواب آج بھی ملے گا۔ کیا ہوگا؟ آج بھی ملے گا۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف۔ کہاں سے؟ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے جو یہودی ہے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ کون سا روزہ رکھتے ہیں؟ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، پوچھا یہ 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان کی طرف سے جواب یہ آیا کہ 10 محرم الحرام کا ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو ہماری قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہماری قوم کو فرعون کی طرف سے جو نجات ملی وہ 10 محرم الحرام کو نجات ملی۔ کون سے دن ملی؟ فرعون سنے ہوں گے نا اپنے نام، جو ایک ظالم بادشاہ گزرا، جو خود کو خدا بھی کہتا تھا، جو نہیں مانتے تھے اس کا قتل کرتا تھا، بڑی اس کے پاس جو ہے تو حکمرانی تھی، مال دولت، اور اس کے پاس طاقت تھی ظاہری طور پر، تو وہ خود کو کیا کہتا تھا؟ وہ خود کو یہاں تک کہ خدا تک کہتا تھا۔ تو اس سے نجات ان کے قوم کو جب ملی تو شکرانے کے طور پر وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تھا۔ تو جب نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے میں اصل معنی میں ہم لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ ان کی جو تعلیمات تھی اگرچہ وہ منسوخ ہو گئی لیکن ان تعلیمات کو ہم برحق مانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ برحق مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔
اور ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات میں ملاوٹ کر دی. جس طرح آج ہمارے معاشرے میں 10 محرم الحرام پر شریعت کا نام دے کر، اسلام کا نام دے کر طرح طرح کی جو ہے خرافات کی جاتی ہے، اسی طرح ان کے قوم نے کیا کیا؟ ان کی شریعت میں ملاوٹ کر دی. تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل معنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ہم لوگ ہیں. اس لیے ہم پر اب یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھیں. ہم بھی کیا کریں؟ روزہ رکھیں. تو یہ ایک فضیلت ہے. یہ کب کی ہے؟ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے 10 محرم کی جو فضیلت ہے، اس مہینے کی جو فضیلت ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسلام میں طویل عرصے سے اس دن کی ایک عظیم فضیلت رہی ہے. فضیلت بڑی ہے اس وجہ سے مزید کہ اس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے. بلکہ حضرت حسین جو نواسہ رسول ہے، جو صحابی رسول ہے، جو اسلام کے لیے قربان ہوئے ہیں، ان کی بھی فضیلت اس وجہ سے بڑھ گئی کہ وہ اس دن شہید ہوئے. وہ کس دن شہید ہوئے؟ جو 10 محرم الحرام، جو مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ایک روزہ جو فرض تھا، وہ کون سا روزہ فرض تھا؟ بولو، کون سا روزہ فرض تھا؟ مسلمانوں پر ایک روزہ فرض تھا نا. کون سا روزہ تھا وہ؟ محرم الحرام 10 محرم کا روزہ تھا جو مسلمانوں پر فرض تھا. پھر منسوخ ہو کر کیا ہوا؟ محرم الحرام کے پورے ایک مہینے کے روزے ہمارے اوپر فرض ہو گئے. تو یہ اس کی فضیلت ہے. اسی طرح اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہوتا ہے ہمارا محرم الحرام سے. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ محرم الحرام سے. اسی طرح یہ ہجری تاریخ ہے جو محرم سے شروع ہوتی ہے، اسلامی سال. اب عیسوی تاریخ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس کو ہم سرکاری تاریخ کہتے ہیں، وہ کب سے شروع ہوئی؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی. وہ کب سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے، جس کو ہم عیسوی تاریخ کہتے ہیں، انگریزی تاریخ کہتے ہیں. اور ہجری تاریخ جسے ہم اردو کہتے ہیں، جس اسلامی تاریخ کہتے ہیں، وہ محرم الحرام کے 1 تاریخ سے شروع ہوتی ہے. اور یہ کس وقت سے شروع ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام نے ایک مشاورتی نشست قائم کی. ایک مشاورتی نشست ہوئی، یعنی ان کا مشورہ ہوا اس بات کو لے کر کہ کون سے سال کو اسلامی سال کا پہلا سال قرار دیا جائے. کچھ صحابہ نے یہ کہا جس سال نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو ہم اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا سال جو ہے طے کریں. اسی طرح کچھ صحابہ کی رائے یہ آئی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وفات پا گئے، اس سال کو اسلامی سال کا تاریخ کا پہلا سال جو ہے ہم متعین کریں گے. یہاں سے اسلامی سال کی تاریخ شروع ہوگی. کچھ صحابہ نے یہ کہا، کچھ صحابہ میں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہنے والے ہیں کہ جس وقت حضرت نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس سال کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور پہلا سال جو ہے مقرر کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، انہوں نے کیا کیا؟ اس کو جو ہے فیصل اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مشورہ دینے والے حضرت علی، یہ طے ہوا اسلامی سال کا پہلا سال جو شروع ہوگا وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے ہوگا. کون سے سال سے ہوگا؟ ہجرت کے سال سے. تو ہماری جو اسلامی تاریخ چلی ہے یہ آج 1450 سال جو ہو گئے، تو وہ کون سے وقت سے ہوئے؟ جس وقت ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ان کو تکلیف دینے کے بعد، ستانے کے بعد، پھر جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہجرت کی مدینے کی طرف، تو وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ. تو وہاں سے آج تک جو وقت گزرا، تو آج جو ہم 48ویں صدی میں گزر گئے، یعنی 1448، یعنی 1448 سال گزر گئے اس واقعے کو جس وقت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو بہرکیف میں یہ بتا رہا تھا یہ مہینہ بڑی عظمت والا، بڑی فضیلت والا ہے. یہ مہینہ بڑی عظمت والا اور فضیلت والا ہے. وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے نہیں ہے. کس وجہ سے ہے؟ بولو نا آپ، کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ بولو نا. یہ مہینہ جو ہے کس وجہ سے فضیلت والا مہینہ ہے؟ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے میں سب سے زیادہ ثواب ہے تو وہ کون سے روزے ہیں؟ وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی مسلمانوں پر ایک روزہ فرض تھا، وہ کون سا روزہ تھا؟ 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کے قوم کو فرعون سے جو نجات ملی وہ کون سے مہینے میں اور کون سے دن ملی؟ وہ اسی دن ملی۔ یعنی تاریخ اسلام میں 10 محرم الحرام اور یہ محرم کا مہینہ پہلے سے جو ایک فضیلت والا مہینہ ہے، حضرت حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اس مہینے میں، یہ حضرت حسین کی شہادت پر اور فضیلت ہے۔ یہ کس پر فضیلت ہے؟ جو نواسہ رسول ہے، صحابی رسول ہے، ان کی شہادت کس مہینے میں ہوئی؟ وہ اس مہینے میں ہوئی۔ تو اس مہینے میں جو شہادت ہوئی تو ہم صحابہ کا دور دیکھیں گے، تابعین کا دور دیکھیں گے، تبع تابعین کا دور دیکھیں گے، تو کسی زمانے میں حضرت حسین کی شہادت پر نہ کسی صحابی کی شہادت پر کسی نے ماتم منایا نہ غم منایا، کسی نے ماتم بھی نہیں منایا اور اسی طرح غم بھی نہیں بنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے جو خلیفہ اول ہے، ان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت پر کسی صحابی نے جو ہے تو غم نہیں منایا، کسی صحابی نے غم نہیں منایا۔ اسی طرح حضرت عثمان ہے، ان کی شہادت پر، ان کے انتقال پر کسی نے غم نہیں منایا۔ اور بھی تو صحابہ تھے نا جو اسلام کو جاننے والے تھے، انہوں نے بھی نہیں غم منایا۔ اسی طرح اس مہینے میں یعنی محرم الحرام جو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا سال اور پہلا مہینہ ہے، یہ سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلی تاریخ جو آتی ہے، اس کی پہلی تاریخ میں خلیفہ دوم جو ہے حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ادھر بیٹے توجہ کے ساتھ، وقت ہو گیا، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر وہ صحابی رسول ہے، یہ جس جنگ میں جاتے وہ جنگ فتح ہو جاتی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایمان نہیں لائے، ایمان لانے سے پہلے وہ جو ہے کفار کی طرف سے جنگ میں ہوتے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ تو یہاں تک کہ ایسا ہوا کئی مرتبہ کہ مسلمان ہار گئے، مسلمان کیا ہو گئے؟ ہار گئے، جس جو ہے تو لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا کرتے، وہ اللہ نے جو ہے تو انہیں طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ ایک حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام قبول ہو جائے، وہ میری طرف ہو جائے، ایسے فیصلے فرما۔ تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا اور یہ حکم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ جہاں جہاں جس جنگ میں جاتے تھے وہ جنگ فتح ہوتی تھی۔ اور یہ اتنے بڑے صحابی رسول تھے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ وہ کون ہوتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہوتے۔ ان کی شہادت کس دن ہے؟ بتاؤ نا، کس دن ہے ان کی شہادت؟ 1 محرم الحرام کو۔ وہ عظیم صحابی جنہوں نے جو ہے اس دنیا کے کون حصے کو فتح کیا، یہ جو آج ہم بولتے ہیں نا ہمارے 42 ملک 45 ملک جو ہے مسلمان ممالک ہے، ان کو کون نے فتح کیا تھا؟ اسلامی سلطنت جو چلی مغل بادشاہوں کے زمانے میں، یہ ترکی سلطنت جو چلی، ان کو کون فتح کیا تھا؟ ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کفار سے معرکہ آرائی کی کری اور اس کے بعد جو ہے فتح حاصل کر کے ان کو اسلامی ممالک بنایا تھا، جیسے ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، لبنان، سعودی، یہ سارے جو ہے تو مصر ہو گیا، اس کو کون فتح کیا تھا؟ وہ صحابی رسول تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ عظیم صحابی جنہوں نے پاؤں دنیا پر اپنے زندگی میں حکومت 10 سال تک کی۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک کی۔ تو ان کی وفات کب ہے؟ ان کی وفات ہے 1 محرم الحرام کو۔ کب ہے؟ 1 محرم الحرام کو۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے 1 محرم الحرام کو اس صحابی کی شہادت ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ کون ہوتے؟ حضرت عمر ہوتے۔ اور انہوں نے پون دنیا پر اسلامی حکومت کو قائم کیا۔ اتنے عظیم اور جنرل صحابی، ان کی کب ہے وفات؟ ان کی شہادت کب ہے؟ 1 محرم الحرام کو۔ تو کیا وجہ ہے اتنے عظیم صحابی جن کی شہادت اور وفات 1 محرم الحرام کو ہے، ہم کو وہ یاد نہیں ہے، لیکن 10 تاریخ یہ ہم کو حضرت حسین کے نام پر یاد ہے۔ یہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ شیعہ نے اس طرح ایک ہوا چلائی کہ عظیم صحابی کے وفات کو ہم مسلمانوں کے دل و دماغ سے نکال دیا، اور صرف حضرت حسین کے نام پر، ہمدردی کے نام پر اس طرح دین اسلام میں ملاوٹ کی کوشش کی۔ اور ہم سنیوں میں پہلے سے ہی ایسا ہے، تعلیمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں،
ہم کیا ہے تعلیمی اعتبار سے کمزور، ہم کو صحیح سے دین اسلام کا علم نہیں، ہم کیا کرتے ہیں دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں، ہمارے دادا نے اس طرح کیا، ہمارے والد نے اس طرح کیا، ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، ہم نے تو ایسا دیکھے۔ تو دین اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھا دیکھی عمل کریں، دین اسلام میں ہر چیز کا عمل طے ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے ہمارے اوپر، تو یہ ہمارے اوپر طے ہے، اب قیامت تک اس میں کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز اجر و ثواب کی چیز ہے، اس پر جو ہے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، 2 کے بجائے 4 کرو آج امام صاحب، یہ بول سکتے ہیں کہ یہ ہم نہیں بول سکتے۔ تو دین اسلام نے ہر چھوٹی بڑی چیز کا طریقہ اس کا طے کر دیا، اب قیامت تک وہی طریقہ چلے۔ لیکن کم علمی کی وجہ سے شیعہ کو کیا ہو گیا، موقع مل گیا، انہوں نے کیا کیا، 10 محرم الحرام کے نام پر، جس میں روزہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ایک روزہ ہمارے اوپر جو فرض تھا وہ محرم الحرام اور 10 تاریخ کا روزہ تھا، مسلمانوں نے کیا کیا پھر حضرت حسین کو جو ہے پیاسے شہید کر دیے، پانی نہیں ملا، اب کیا کرو، شنگر جو ہے تو وہ بناؤ، شربت بناؤ، لنگر لٹاؤ، اس طرح کا ایک مزاج بنا کے کیا کرا کہ یہ دین اسلام کے تعلیمات سے ہم مسلمانوں کو ہٹانے کی ایک کوشش اور ایک سازش کی گئی۔ وہ کس کی طرف سے کی گئی؟ وہ یزیدیوں کی طرف سے کی گئی، وہ شیعہ لوگوں کی طرف سے کی گئی۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے 10 محرم الحرام کے نام پر، تعزیہ ہو، اسی طرح سواری ہو، تو اہل سنت والجماعت جو ہم سنی کہتے ہیں یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ ہمارا کم سے کم جو لوگ خود کو سنی کہتے ہیں وہ یہ عمل سے بچے۔ کون بچے؟ جو خود کو سنی کہتے ہیں وہ یہ عمل سے بچے، اس لیے کہ ہمارے شریعت میں، سنیوں کے شریعت میں یہ طریقہ اور یہ عمل نہیں ہے، وہ یزیدیوں کا عمل ہے، وہ شیعہ کا عمل ہے، وہ جانے ان کا عمل جانے، ہم اس سے ہمیشہ بچیں گے۔ نہ ہمارے شریعت میں 10 محرم کو شربت کی سبیل ہے، نہ اسی طرح ہمارے پاس کھچڑا ہے، نہ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے تو چلتا ہے مزاج۔ وقت ہو گیا لیکن 2 منٹ میں اپنے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اسی طرح اس دن جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ پر، اپنے گھر والوں پر روزانہ کے مقابلے میں اگر کوئی وسعت کرتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں، یعنی روزانہ جو بن رہا ہے اس کے مقابلے میں آج کے دن اگر کوئی اچھا کھانا بناتا ہے اور زیادہ بہتر اگر کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ حدیث کچھ ضعیف ہے لیکن کچھ محدثین نے اس حدیث کو لیا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو سال بھر اللہ رب العالمین اس کے جو ہے رزق میں وسعت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وسعت کرتے ہیں، سال بھر اس کے روزی میں جو ہے تنگی نہیں آئیں گی، اس کے روزی میں برکتیں ہوں گی۔ تو اس حدیث کو لے کر اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ حدیث بتائی اور اس زمانے میں کھچڑا بنایا۔ تو ایسا کوئی اگر ملے تو ان سے آپ پوچھئے، کھچڑا یہ اردو لفظ ہے نا، کھچڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اور ان کا جو علاقہ ہے وہ کیا ہے، عرب ہے، عرب ہے نا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، حدیث سے اگر کوئی پوچھے گا، قرآن سے کوئی پوچھے گا، صلاۃ نماز ہے نا، صلاۃ عربی لفظ جس کو ہم اردو میں نماز کہتے ہیں، روزہ صوم عربی لفظ، اس کا اردو کیا ہے؟ اب کھچڑی کی عربی آپ بتاؤ، کھچڑی کی عربی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کھلایا بولتے نا، تو کھچڑی کی عربی کیا ہے؟ چونگا، یہ اردو ہے نا، اب چونگی کیا آپ عربی بتاؤ، سواری یہ اردو لفظ ہے نا، آپ بولتے ہیں نا صحابہ نے کیا، یہ عرب میں چلتا تھا، اس کی عربی کیا ہے آپ بتاؤ۔ اس سے معلوم ہوا نہ یہ عرب کا رواج ہے، نہ دین اسلام کا طریقہ ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہے، یہ خرافات ہے، بے دینی ہے، ان سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ہم سب بچیں گے نا، اور جن لوگوں کی سنت باقی ہے